نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نحو کے اسباق شروع کرنے لگے ہیں بفضل اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس بارے میں اللہ پاک ذوالجلال سے دعا بھی ہے، اللہ پاک ذوالجلال اپنے بدل شامل فرمائیں اور پڑھنے پڑھانے والوں دونوں کو اس کا فائدہ تامہ ہو۔ اولاً اس بارے میں عرض یہ تھی کہ توجہ سے جب ہم سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، مشق کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بڑا ہی فائدہ ہوگا، ساتھ ساتھ اجرا بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی ہوتی جائے گی۔ اولاً عزیزو، تین قسم کی چیزیں ہیں، ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ، اس کلمے کی تین قسمیں اولاً بن جاتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں سمجھ لیں۔ حروف سارے کے سارے، تو اتنا سمجھیں، حروف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ حروف کی تین قسمیں ویسے بنتے ہیں: حروف معانی، حروف مبانی اور حروف ہجا۔ یہ تینوں کی تینوں قسمیں ساری کے ساری مبنی ہی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی تعریف الگ بعد میں ذکر کر دیں گے۔ آگے ہے یہ اسم دو حال سے خالی نہیں، معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ اب معرب کب ہوگا، مبنی کب ہوگا؟ معرب پھر پہلے یہ ہے کہ استعمال سے پہلے، جو اسم ہے استعمال سے پہلے مبنی ہوتا ہے، جیسے زید، بکر، عامر وغیرہ کوئی ہو، کسی کا نام ہو، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جب ترکیب میں واقع ہو جاتا ہے تو اس کو معرب کہتے ہیں۔ معرب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا آخر، معرب مبنی کا تعلق ہے اعراب کے آخر کے ساتھ۔ اعراب کا آخر میں ظاہر ہوتا ہے، شروع میں نہیں۔ تو جو معرب ہوتا ہے کلمہ، اس کے آخر میں اعراب ظاہر ہو، یعنی کہ اعراب بدلے۔ اعراب کی بعد میں بتا دیں گے کتنی قسمیں ہیں۔ تو زبر بدلے، زیر بدلے، پیش بدلے، یا جزم کی شکل ہو، تنوین کی شکل ہو، تو جس اسم کا آخر بدلے عامل کے آنے سے، مقتضی عامل سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں۔ اور جس کا آخر عامل کے آنے کے باوجود بھی نہ بدلے، بلکہ پہلے جیسے تھا کما ویسا کا ویسے ہی رہے، تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ تو اسم ترکیب میں واقع نہ ہو لیکن کہ ویسے ہی ہو تو مبنی ہوتا ہے، جب ترکیب میں واقع ہو جائے تو معرب ہوتا ہے۔ اب معرب کیسے بنتا ہے وہ بعد کا مسئلہ۔ پھر جو فعل ہے، فعل بھی اسی طرح دو حال سے خالی نہیں، فعل یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ اس میں بھی دیکھا جائے جو فعل میں فعل ماضی ہے، فعل ماضی کی ساری وہ مبنی الاصل ہے۔ ماضی معروف ہو، ماضی مجہول ہو، ماضی فعل جو ہوتا ہے یعنی فعل ماضی، یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ امر حاضر معروف کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ نحات کے ہاں امر حاضر معروف یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر غیبی تو ہوتا ہے جو لام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں نحات کے ہاں صرف امر حاضر معروف جو ہے اس کو وہ ان کے ہاں معتبر ہے۔ جو اہل صرف ہیں ان کے نزدیک جو یعنی کہ لام امر والا جو ہوتا ہے لام کے ساتھ، جیسے لیضرب وغیرہ ہو گیا، اس کو نحوی تو یہ امر شمار نہیں کرتے، اس کو بلکہ فعل مضارع ہی کہتے ہیں، جبکہ نحویوں صرفیوں کے ہاں وہ امر شمار ہوتا ہے۔ گویا کہ امر کی ان کے ہاں دو قسمیں ہیں، صرفیوں کے امر کی دو قسمیں ہیں، ایک بغیر لام کے اور ایک لام کے ساتھ، لام امر کے ساتھ، جبکہ نحویوں کے ہاں صرف لام کے بغیر جو ہوتا ہے یعنی امر حاضر معروف وہ مبنی اصل ہے۔ یہ دو ہو گیا مبنی اصل کی قسم، امر حاضر معروف تمام حروف اور ماضی معروف۔ باقی مشابہ مبنی جو ہے اس کی 8 قسمیں ہیں، وہ اسم غیر متمکن کے نام سے بھی وہ مشہور ہے، اس کی 8 قسمیں ہیں۔ اب کن عوامل سے یہ اسم معرب بنتا ہے یا فعل معرب بنتا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں؟ تو کل 100 عامل ہیں، ان میں سے بعض لفظی ہیں اور بعض قیاسی ہیں۔
بعض لفظی ہیں، بعض قیاسی سماعی وغیرہ ہیں، تو کل 100 عامل ہیں، 98 عوامل جو ہے وہ لفظی ہیں، 2 سماعی ہیں، ان میں سے 7 قیاسی ہیں۔ ان میں سے آج ہم ذکر کریں گے صرف پہلی چیز کا، حروف جارہ۔ یہ 17 ہے، 17 حروف جارہ ہیں، تو ان میں سے ہر بندہ مشاہدہ کر سکتا ہے، بسم اللہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے۔ ان 17 حروف میں سے باؤ، تو، کاف و لام و منذ مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا، یہ 17 حروف ہیں حروف جارہ۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی مختلف معنی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ با ہے، با تقریباً 10 معنی کے لیے آتا ہے، ایسے لام ہے، لام کئی معنی کے لیے آتا ہے، عن ہے، عن کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کا حقیقی معنی علیحدہ ہے، مجازی معنی علیحدہ ہے۔ تو یہ 17 حروف ہیں، حتی الی انتہاء الغایہ، حتی انتہاء غایت کے لیے آتا ہے۔ ربا للتقلیل، وہ کم کے معنی بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، ان میں سے قسم کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے حروف وہ ہیں جن کے بعد والا اسم پر جر آئے گا، یعنی زیر آئے گی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ حروف وہ ہیں کہ جن کا مدخول، یعنی جن پر داخل ہوں گے، جس کلمے پر داخل ہوں گے، وہ کلمہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ یہ حروف وہ ہیں جس پر داخل ہوں گے وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا۔ جب اسم ہوگا تو اسم پھر 2 حال سے خالی نہیں، معرب یا مبنی ہے، یعنی کہ معرب ہے تو اس پر اعراب ظاہر ہو جائے گا، جیسے فی اللہ، باللہ، تاللہ، واللہ، فی، سمجھو رب قلیل، جو بھی سمجھ لو، علی قلوبہم، علی قلوب با کے نیچے زیر آ گئی ہے، ایسے ہی للہ، ہا کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ تو بسم اللہ، بسمی، میم کے نیچے زیر آ گئی ہے با کی وجہ سے، کیونکہ با حرف جار شروع میں داخل ہے۔ تو اب میں یہ کر رہا، بسم اللہ ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن میم کے نیچے زیر کیوں آئی وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ علی کلی، لام کے نیچے زیر ہے، اعلیٰ پہ چونکہ حرف جر داخل ہے۔ تو با 17 حروف جارہ ہیں، ان میں سے کوشش یہ کرنی ہے، قرآن کریم چونکہ ہر بندہ تقریباً ناظرہ پڑھا ہوا ہے، تو قرآن کریم میں سے ہی ہر لفظ سے کوشش کرنی، ہر حرف کی، با ہے، واو ہے، لام ہے، تاللہ لأکیدن اصنامکم، سورۃ انبیاء میں بھی آتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، ایسے ہی سورۃ یوسف میں بھی آ رہا ہے 13ویں پارہ کے اندر۔ تو قرآن پاک سے ان کی مثالیں تلاش کی جائیں، واو ہے، حروف جارہ ہیں، ان کی ان میں سے جتنی مشق ہو جائے گی اتنی ہمارے لیے عبارت پڑھنا آسان ہوگا۔ اب عربی عبارات ہیں، ہم نے رکھا تو ہے قدوری سے اجرا، آج میں ویسے عرض کر رہا ہوں، قدوری سے اجرا رکھا ہے، قدوری کے اندر آپ کو پتہ اعراب نہیں ہے، وہ ہمیں چونکہ جب پتہ ہوگا کہ یہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے تو ہم نے پڑھنا ہوگا اس اعتبار سے۔ یہ 17 حروف جارہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی مثال قرآن کریم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ تلاش کی جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں ہم باقاعدہ مثال سے عرض بھی کریں گے، مثال سے پڑھیں گے بھی سے انشاءاللہ۔